ٹھیک ہے نا. محمول سے کیا مراد ہے؟ محمول سے کیا مراد لیتے ہیں؟ محمول آپ نہیں جانتے، موضوع پر حمل ہونے والا. محمول اس میں مفعول کا سیاح ہے. جس طرح قضیہ حملیہ میں پہلا موضوع ہوتا ہے دوسرا محمول ہوتا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں پر ایمان محمول ہے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں یہ موضوع بن رہا ہے. وہاں پر کس جملے میں؟ کوئی کسی آیت کی بات کر رہے ہیں؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، میں انشاءاللہ دلائل بھی پیش کروں گا، اور دلائل سے پہلے جو میں آپ سے تھوڑا 2-3 باتوں کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. عرض یہ ہے کہ ہم نفی کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یہ قضیہ سالبہ ہے، یعنی حمل نہیں ہوتا ایمان ابو بکر عمر پر. جب اسلامی حمل نہیں ہوتا تو ایمان کیسے حمل ہو؟ آپ دیکھو، یہ قضیہ حملیہ جو ہے اس میں موضوع یا ثابت ہوتا ہے یا سلب ہوتا ہے، نفی ہوتا ہے، دونوں ہو سکتا ہے. جی سر، میں مثبت ہوں اور آپ نافی ہے. ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. ہاں، میں کہہ رہا ہوں کہ یا پہ ایمان محمول ہے اور ابو بکر اور عمر موضوع ہے. تو محمول موضوع سے نفی کرنا یہ موقوف ہوگا تبیین محمول پر. تو محمول کا تعریف ہوگا پھر حکم سلبی لگا کر. میں کہتا ہوں کہ آپ کو سب سے پہلے محمول کا تعریف کرنا چاہیے. محمول یا پہ ایمان ہے. آپ ایمان کس چیز کو کہتے ہیں؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، محمول یہاں پہ ایمان نہیں ہے، اصل اسلام ہے. ہم اس بات پہ آپ سے اعتراض نہیں کرتے کہ ابو بکر عمر کا ایمان ثابت کرو. ہمارا بات یہ ہے کہ ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو. دیکھیں، جیسے علماء کے ہاں یہ بات مفروغ عنہ ہے کہ کفر کی 2 قسمیں ہیں. ایک کفر وہ ہے جو کفر ظاہری ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، بھائی میں مسلمان نہیں ہوں، میں کرسچن ہوں، میں عیسائی ہوں، میں یا ہندو ہوں، یا میں کسی مذہب کو نہیں مانتا. تو ایسا شخص وہ کافر ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. کفر کا ایک دوسرا قسم ہے کہ ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے، اسلام کا اظہار کرتا ہے، لیکن اس سے ایسے افعال سرزد ہوتے ہیں جن کی روح سے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. مثلا مرزا غلام احمد قادیانی نے کبھی کلمے کا انکار نہیں کیا. قادیانی ابھی آپ کے پاکستان میں رہتے ہیں، وہ سب کلمہ گو ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، قبلہ کو بھی مانتے ہیں، قبلہ کی طرف ہی نماز پڑھتے ہیں، ان کے مساجد وغیرہ بھی ہوتے تھے، اور وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں. لیکن مسلمان کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے. کیوں کافر ہے؟ کیونکہ ان کا ایسا عقیدہ ہے کہ وہ اسلام کے ساتھ ان کا نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، رسول بھی تھے، امام بھی تھے، اور وہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مہدی علیہ السلام، فلان فلان فلان. یا کوئی شخص اگر کلمہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے جی، میں کہہ رہا ہوں یہاں پر یہ میرے پاس ہے کشاف فی اصطلاحات الفنون، یہ اللہ محمد علی بن محمد الطانوی اس کا کتاب ہے. وہ کہہ رہا ہے ایمان لغت میں کہتے ہیں تصدیق کو. ٹھیک ہے نا. اور محدثین جو وہ شارحین حدیث وہ لکھتے ہیں تصدیق یا سے کون سا تصدیق مراد ہے، وہ کہتے ہیں الایمان، ایمان کہتے ہیں تصدیق بجمیع ما جاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. آپ اس طرح آپ یہ ایمان مانتے یا ایمان کا کوئی اور تعریف آپ اپنی طرف سے کرتے ہو؟ دیکھ، ہم یہاں پہ اصل اسلام پہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں، ایمان کا حلقہ جو ہے، ایمان کا جو دائرہ وہ کافی محدود ہے. ہر مسلمان مومن نہیں ہے، لیکن ہر مومن مسلمان ہے. جیسا اگر کوئی ایسا شخص مثلا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہ وہ چاہے سارا دن نماز پڑھے، چاہے کلمہ پڑھے، ہم اس کے ایمان پہ بس کہ مومن ہے یا نہیں، ہم کہیں گے یہ مسلمان ہی نہیں، کیونکہ اس نے ایسا فعل انجام دیا. ٹھیک ہے نا. تو عرض یہ ہے کہ ہم ان کے اسلام پہ نزاع، ان کے اسلام خلفاء کے اسلام پہ نزاع ان کے اسلام پر ہے. ایمان پہ نزاع ہے، اس کی باری بعد میں یہ مسلمان تھے تو مسلمان ہونے کے بعد یہ مومن بھی تھے یا نہیں تھے، یہ الگ بات. ہم ان کا اصل اسلام آپ سے دلیل مانگتے ہیں، اصل اسلام کا ثابت. یعنی آپ کا مقصد ہے کہ حضرت عمر ابو بکر تو موضوع بنا اور اسلام محمول بنتا ہے، تو محمول کو سلب کرنے سے پہلے اس کا تبیین بھی ضروری ہے نا. آپ کس طرح اسلام کا پہچان آپ کی نزدیک کیا ہے؟ اسلام کا پہچان یہ ہے کہ ایک شخص کلمہ پڑھے، شہادتین پڑھے، شہادتین کی تصدیق کرے، اور اس کے بعد اس سے ایسا عمل سرزد نہ ہو جو مسلمین کے نزدیک کفر ہے. یعنی آپ کے نزدیک حضرت عمر اور ابوبکر رضی اللہ عنہما یہ دونوں پہلے سے مسلمان تھے، بعد میں وہ مرتد بن گئے؟ نہیں، یہ انہوں نے اسلام کا اظہار کیا تھا، لیکن کبھی یہ دل سے اسلام میں داخل نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، لیکن آپ سر سے ان کا اسلام اور ایمان ہونے کے قائل بھی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. سب سے پہلے بات یہ کہ آپ نے، میں نے 2-3 ہفتوں سے میں نے سنا ہے کہ آپ نے اور علماء کرام سے پوچھا ہے کہ اس آیات سے اور اس احادیث سے میں استدلال کر لیتا ہوں کہ ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ دونوں مسلمان نہیں. جی سر، میں نے بولا. ٹھیک ہے نا. اسی نہج پہ آ جاؤ یا پہلے اپنے دلائل پیش کرو. آپ کو مجھے نہیں معلوم آپ کس نہج پہ آنا چاہتے ہیں، بہرحال آپ کی مرضی، جس موضوع پہ آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اس پہ دلیل جیسا لانا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے. مجھ سے دلیل مانگتے ہیں تو میں دلیل دینے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے جی. میرا مقصد یہ نہیں میں آپ کو ذلیل کروں. ٹھیک ہے نا. میرا مقصد یہ اگر آپ کو اس بارے میں اگر پتہ نہ ہو، اگر آپ کو پتہ چل جائے اور آپ کا اصلاح ہو جائے تو ہمارے آپ دونوں کے لیے انشاءاللہ خیر کا ذریعہ ہوگا. میں اصلاح کے لیے محتاج ہوں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ ہماری اصلاح کریں. میں آپ کو جو ہے وہ دلائل دے رہا ہوں، آپ سن لیں، بس آرام سے سن لیں. انشاءاللہ میں آپ کو تھوڑے آرام سے دلائل دکھا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ آل عمران آیت نمبر غالباً 172 بنتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح. اسی آیت
میں اس آیت کو اسی نہج پہ چھوڑ دیتا ہوں، آخر میں دوسرا آیت جو ہے اس کے ساتھ لگاتا ہوں. آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے فزادہم ایمانا. اس کے بعد میں ترجمہ کر رہا ہوں، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح. وہ لوگ جنہوں نے قبول کیا اللہ اور رسول کا حکم کو، یہ غزوہ حمراء الاسد کے وقت پر، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے فزادہم ایمانا. اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان زیادہ کیا، اور زیادت فرع ہے ثبوت کا. تو قبل ثبوت ایمان زیادت محال ہے، تو پہلے جو ہے وہ ایمان ثابت ہوا، بعد میں زیادت نصیب ہوا. اس میں دونوں شریک تھے. تو فزادہم ایمان، یہ دلیل ہے ان کی ایمان کا کہ ان کی مومن کی شان ہے استجاب رسول. اللہ تعالیٰ فرماتے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. یا استجاب ثابت ہوا، اور استجاب جو ہے یا بالذین استجابوا للہ والرسول میں ثابت ہوا. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فزادہم ایمانا. تو فزادہم ایمان سے یہ پتہ چلا کہ زیادت فرع ثبوت کا، تو قبل ثبوت ایمان زیادت محال ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ دونوں مومن ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ ان دونوں میں اسی آیت کریمہ میں ان دونوں کا ذکر نہیں، تو میرے پاس ابن کثیر ہے، تو دے دو مجھے. اس ابن کثیر میں میرے ساتھ جو ابن کثیر ہے غالباً یہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 166. یہ آپ ان کو دکھا دیں فقام ابو بکر. چلو میں پہلے جو ہے آپ کو اس طرح دکھا رہا ہوں، بعد میں انشاءاللہ. یا بے فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر و عثمان و علی و ناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یا پہ یہ ابن کثیر ہے، غالباً 4-5 سندوں کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا ہے. یا پہ آپ ان کو دکھا دو اسی صفحے پہ، نیچے کرو، اسی طرف پہ آ جاؤ. صحیح ہے، پڑھ لیں عبارت پڑھ لیں، ادھر سے پڑھ لیں. انہوں نے سند ذکر کیا فقام النبی و ابو بکر و عمر و عثمان و علی و ناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں دونوں شریک تھے، ابو بکر بھی اور عمر بھی. تو رب العزال کا حکم آ گیا فزادہم ایمانا. اور میں کہتا ہوں زیادت قبل ثبوت محالس. اسی طرح بخاری شریف 334 صفحہ، یہ مجموعہ سے آئے 6 میرے پاس ہے، یہ بھی آپ دکھاؤ ان کو، میں اسی سے ان کو سنا رہا ہوں. مجموعہ 334 صفحہ میں بخاری شریف میں بھی اس طرح موجود ہے، مجھے دے دو. یا پھر بھی ہے وابو بکر لما اصاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصاب یوم احد وانصرف المشركون. یہ غلط حوالہ دے رکھا چلے بخاری شریف کی. تو دیکھو جی بخاری شریف میں یہ حوالہ صحیح طرح نہیں لگ رہا. اسی طرح میں کہہ رہا ہوں وذکرت طبرانی، امام طبرانی نے بھی اس طرح پیش کیا ہے فمزار رسول صلی اللہ علیہ وسلم للمیعاد ومعه ابو بکر وعمر وعثمان وعلی وطلحة في 70 رجلا. سب سے پہلے یہ حوالہ میں نے آپ کو ابن کثیر سے پیش کیا، تو ابن کثیر سے حوالہ کیا، بخاری میں بھی ہے. ابھی میرے پاس چھوٹے بچے میں نے یہ جو ہے نیند سے میں نے اٹھایا ہے، تو اس وجہ سے وہ جو ہے وہ اس طرح سے حوالہ نہیں نکال سکتا. اسی طرح امام طبری نے تفسیر ابن جریر میں نقل کیا ہے فندب معه ابو بکر صدیق و عمر و عثمان و علی و زبیر. استدلال کی طرز یہ اللہ اور رسول کے حکم کو حالت تکلیف اور تنگی میں ماننے والوں کو اللہ نے مومن کا نہ کافر. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فزادہم ایمانا، یا ایمان آیا سلب ایمان نہیں آئی. ٹھیک ہے جی، یہ سب سے پہلے آیت میں نے آپ کو پیش کیا. نمبر 2 سورہ توبہ آیت نمبر 40 سے یہ جو باقی علماء کرام نے استدلال پیش کیا، میں ایک اور انداز پہ اس سے استدلال پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحب کو کہا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ پریشان مت ہو جانا، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے. میرے پاس تفسیر قمی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 224، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 224. اسی میں بھی یہ دیکھو تو دکھاؤ بھائی، اسی میں بھی یہ عبارت آ گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار میں ابو بکر صدیق موجود تھا. یا طرز استدلال سنو واپس ماتے، یا طرز استدلال سنو بھائی. یا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا اور دوسرا ابو بکر رضی اللہ عنہ تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. سورہ انفال ایت نمبر 19 پر اللہ تعالیٰ فرماتے وان اللہ مع المؤمنین، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر دونوں مومن بن گیا. اور اسی طرح سندن بخاری شریف میں ہے کہ دوسرا شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھا. مجموع سے آئے 297 نمبر صفحہ پہ، نمبر حدیث 3652. دے دو ان کو دکھاؤ. یا بھی اس طرح نمبر حدیث 3652. ٹھیک ہے. یا بھی وہ فرماتے وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا تحزن ان اللہ معنا. تو یا بھی یہ حدیث میں جو ہے وہ اس طرح بات آ گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھا. تو بخاری شریف میں بھی یہ موجود ہے، وہ آ گیا. ٹھیک ہے نا؟
مجموع شاید 797 نمبر صفحہ، مسلم شریف 3652 صفحہ میں اس طرح موجود ہے. اسی طرح مسلم شریف 6169 نمبر حدیث بھی اس کی دلیل ہے. یا بھی جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا اور دوسرا ابوبکر رضی اللہ عنہ تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ معنا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال نمبر 19 پر فرمایا وان اللہ مع المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے. یا پر آپ نے کراچی والے ملک کو کہا کہ وہ حوض کوثر تک نہیں آ سکتا کیونکہ انہوں نے خلیفہ مقرر کیا بدلیل انک لا تدری ما حدث بعدک. تو اسی میں آپ کو کہہ رہا ہوں ترمذی صفحہ نمبر 2030 یہ جلدی لے آؤ، صفحہ نمبر 2030 اگر ایک مخامخ ہوتا ہے 2030 3670 نمبر حدیث آواز دے رہا ہوں 2030 مخامخ یا بھی موجود ہے. وہاں ابن عمر رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال لابی بکر انت صاحب، مجھے جواب دینے دو نا علامہ صاحب، اب مجھے بھی جواب دینے دو نا. میں نے آپ کی باتیں سن لی کچھ، ٹھیک ہے نا. اب میں نے ٹائمر بھی نہیں لگایا آپ کے لیے، اب مجھے کتنا ٹائم دیں گے تاکہ میں ٹائمر لگا دوں؟ اگلی دفعہ اتنا ہی آپ کو ٹائم دیں گے. جی بس آپ بتاؤ کتنا. نہیں میں ٹائمر لگا دیتا ہوں، کچھ بولو میں آپ کے کتنے دیر میں جواب دے دوں. کتنا ٹائم ہوگا آپ مجھے بتاؤ، جتنا مجھے ٹائم دیں گے اتنا ہی ٹائم آپ کو دیں گے، ٹھیک ہے نا. 5 منٹ لے لیں. آپ نے اتنی بات کی ہے 5 منٹ میں اس کا جواب دوں؟ صحیح ہے، بس اگر آپ زیادہ لیتے ہیں صحیح ہے. نہیں تم بولو کچھ انصاف کرو نا، کچھ آپ کی باتوں کا جواب صحیح ہے. 10 منٹ چلو 10 منٹ میں بات کرتا ہوں، 10 منٹ بات کرتا ہوں. میرے محترم ناظرین، انہوں نے جس آیت کا ذکر کیا یہ ان کے مفاد میں نہیں ہے، ان کے ضرر میں. آیا یہ ہے میرے محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد الذين استجابوا لله والرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من بعد ما اصابهم القرح، جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد، درد لینے کے بعد اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہوں نے استجابت کی ہے. للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، انہوں نے ان میں سے احسان مند ہے، ان کے لیے وہ صاحب تقوی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. یہ آیہ کا نزول کب ہوا ہے میرے محترم ناظرین؟ یہ ملاحظہ فرمائے، تفسیر ہے یہ الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، عبد الرحمن سیوطی کی کتاب ہے. در المنثور جلد نمبر 2 چاپ دار الفکر، الذين استجابوا لله والرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورہ آل عمران آیہ نمبر 172 ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے ذیل میں فرماتے ہیں وَأَخْرَجَ النِّسَائِي وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ عن ابن عباس. ان لوگوں نے ابن عباس سے صحیح سند کے ساتھ روایت کی. لما رجع المشركون عن احد قالوا لا محمدا قتلتم ولا الكواعب والى اخره، فسمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فندب المسلمين وامتدوا حتى بلغ حمراء الاسد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین اس کے بعد انہوں نے دعوت دی تھی، تو اس وقت مشرکین جب احد سے واپس گئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم واپس آئیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر جمع کیا تھا اور کچھ لوگوں نے ان کی کیا کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استجابت فرمائی. اب میرے محترم ناظرین، جن لوگوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی استجابت کیا ہے، جہاد میں ان کی بات ہو رہی ہے. اب یہ تاریخ ہے ہمارے سامنے، یہ ابو بکر ہیں، یہ عمر ہیں، یہ عثمان ہے، ان کا کیا جہاد میں کیا رول ہے؟ بھائی یہ بات اس کی ہو رہی ہے کہ جن لوگوں نے ان کو زخم ملنے کے باوجود، درد لینے کے باوجود انہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی استجابت. ابو بکر کا مجھے جہاد دکھائیں تاریخ میں. اور بھائی اللہ نے قرآن مجید میں جہاد کرنے والوں کی تعریف کی ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. ابو بکر کا اب اپنی کتاب بخاری وغیرہ سے مولوی صاحب ہمیں دکھائیں کہ ابو بکر نے کوئی تیر مارا ہو کبھی کفار کی طرف، کوئی پتھر مارا ہو، یا عمر کی کوئی انہوں جو مختلف جنگوں سے بھاگے. یہ تمہارا اپنا کتاب ہے جامع البیان تأویل آیات القرآن الکریم، جزء 40 چاپ دار الفکر بیروت میں سنہ 2014 میں چھپی ہے. یہ صحیح سند کے ساتھ روایت ہے. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. اس آیت کو عمر صاحب پڑھتے ہیں، یہ صحیح سند کے ساتھ بلکہ 2 اسانید کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ عمر صاحب نے اس کو اپنے خطبے میں پڑھا ہے. وقال لما كان يوم احد هزمناهم، جب جنگ احد ہوا ہے تو ہم نے کفار کو شکست دی ہے. ففررت حتى سعدت الجبل فقد رأيتني انظر كأنني اربع، میں بھاگنے والوں میں تھا، میں خود بھاگ گیا ہوں، میں بھاگنے والوں میں تھا اور میں بھاگ گیا ہوں، اور یہاں تک کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں پہاڑی بکری کی طرح، اروا کس کو بولتے ہیں؟ پہاڑ کی، اس کی طرح میں پہاڑی پہ چڑھ رہا تھا، بھاگ رہا تھا. اور وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن فرماتے ہیں والرسول يدعوكم في اخراكم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے پکار رہا تھا کہ بھاگو نہیں، بیعت کی تم لوگوں نے. یہ خود آپ کا خلیفہ کہہ رہا کہ میں بھاگ گیا تھا. اچھا اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین، یہ عجیب بات ہے، جہاد کی آیات لے کے آ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کی ایمان ثابت کرنے کے لیے جن کا کوئی جہاد ہے ہی نہیں. کبھی میں ان کے اپنے کتاب سے آپ کو دکھاؤں میرے محترم ناظرین
کہ یہ حضرات بار بار مختلف جنگوں سے بھاگ گئے. اور بھائی تم اگر جہاد ایمان کی دلیل ہے پہلے ان کا جہاد ثابت کرو نا. جو لوگ جہاد سے آپ اپنی کتابوں میں بڑی پڑھی ہے کہ لوگ جہاد سے بھاگ گئے ہیں تو اس کو تم کیسے کہتے ہو کہ یہ مجاہد تھے؟ برا جہاد کی آیات لے کے آتے ہو کہ بھائی یہ تو پہلے سے مومن تھے. جو جہاد سے بھاگ جاتا ہے الفرار من الزحف، آپ کو پتہ ہے یہ کبائر موبقات میں سے ہے اور یہ عدم ایمان کی نشانی ہے. یہ کتاب ہے بخاری، اور بھائی یہ کتاب ہے ان کی بخاری. انہوں نے جتنے حوالے دیے اپنے کتاب، کسی شیعہ کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا نہیں نا، انہوں نے اپنی کتابوں سے حوالہ دیا. تفسیر قمی سے انہوں نے حوالہ دیا تھا سورہ توبہ کی، اور انہوں نے وہ عبارت پڑھی نہیں کہ اس میں کیا لکھا. یہ کتاب صحیح بخاری کا دار احیاء تراث العربی ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 760 میں یہ حدیث نمبر 4322 ہے. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. یہ سورہ مبارکہ توبہ کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ یوم حنین تم لوگ صحابہ سے خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تم لوگ بھاگ گئے تھے. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، اور زمین تمہارے لیے تنگ ہو گئی تھی. ان بھاگنے والوں میں کون تھا؟ یہ تمہاری اپنی بخاری ہے. کچھ حیا بھی ہونی چاہیے انسان کو. جہاد کا ادعا، وہ بھائی جہاد کس نے کیا ہے اور کون جہاد کیا ہے اور کون بھاگا ہے مختلف جنگوں سے؟ جہاد کی آیت لاتا ہے کہ ایمان کی نشانی کس کے لیے؟ وہ لوگ جو مختلف جنگوں سے بھاگ گئے. اور بھائی یہ کوئی منطق ہے، کوئی عقل ہے مولوی صاحب؟ یہ کس کی حدیث ہے؟ یہ حدیث ہے ابو قتادہ سے. ابو قتادہ روایت کرتے ہیں کہ جنگ حنین میں وانہزم مسلمین بھاگ گئے. وانہزمت معهم، میں بھی ان کے ساتھ بھاگ گیا. فاذا عمر بن الخطاب فی الناس، میں نے عمر کو دیکھا کہ وہ بھی بھاگنے والوں میں. عمر بن الخطاب بھی بھاگنے والوں میں. فقلت له ما شأن الناس، میں نے پوچھا کہ کیا ہو گیا سب بھاگ رہے ہیں؟ تو کیا کہتا ہے عمر بن الخطاب؟ قال امر اللہ، کہتا ہے یہ اللہ کا بس تقریر یہی ہے، مقدر میں یہ لکھا تھا بھاگنے. تو میرے محترم ناظرین یہ کیا فرما رہے ہیں؟ اچھا یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کی جنہوں نے جہاد کیا قربانی تھی ان کی تعریف کی. بالکل آپ مانتے ہیں. پہلے تو ان کا ثابت کریں نا کہ یہ مجاہدین میں سے تھے. جو لوگ اب میں نے ان کی اپنی کتابوں سے ثابت کیا نا کہ یہ جنگوں سے بھاگے تھے. اب جو جنگ سے بھاگ جاتا ہے اس کی کیا نشانی ہے، اس کی کیا مقام ہے اسلام میں، یہ آیات ان کے لیے پڑھا کریں نا. اور بھائی مولوی صاحب سلمان بھائی میری طرف دیکھو، جو جنگ سے بھاگتے ہیں، جو جن کا کوئی جنگ میرا نام وحدان ہے، وحدان صاحب میرے استاد محترم، جو لوگ جنگوں سے بھاگے ہیں ان کے لیے جہاد کی آیات نہ پڑھا کرو. پہلے ان کا جہاد ثابت کرو پھر ان کے لیے جہاد کی آیت پڑھو. جو لوگ بھاگے ہیں ان کے لیے بھاگنے کی آیات پڑھا کرو. یہ بھاگنے کی آیات میں آپ کو پڑھتا ہوں. وَلَقَدْ كَانُوا أَحَدَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، ان صحابہ نے پہلے سے عہد کیا تھا، بیعت کیا تھا کہ ہم بھاگیں گے نہیں. لا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، اپنا پشت دشمن کی طرف نہیں کریں گے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اللہ تعالیٰ قرآن میں وعدہ دیتا کہ میں حساب لوں گا. کیوں بھاگ گئے تھے؟ قُلْ حبیباً سے کہہ دو لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ. یہ خطاب کس سے ہے؟ وہی صحابہ جن کے لیے تم کہتے ہو کہ انہوں نے جہاد، جو بھاگے تھے ان کے لیے کہ تم اگر صحابہ کرام اگر بھاگتے ہو جنگوں سے تو یہ بھاگنا تمہیں موت سے نجات نہیں دے گی. اذن لا تمتعون الا قلیلا، کچھ عرصہ رہو گے لیکن وہ زندگی نامردی کی زندگی ہوگی. اچھا وہ کوئی ایمان کا زندگی نہیں ہے. آیات سے ہی پڑھا کرو بھائی صاحب. یا ایھا الذین، سورہ انفال، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. اے ایمان والو جب جنگ کے لیے جاتے ہو تو کفار کی طرف اپنا پش نہ کیا کرو، بھاگو نہیں. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ فَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. جو دشمن کی طرف پشت کر کے بھاگ جاتا ہے نا اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اس کا ٹھکانہ ہے کہ اس اللہ کا غضب اس پر ہے اور اس پہ اللہ کی لعنت ہے اور وہ جہنمی ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جہنم بری جگہ ہے. تو یہ بولو نا، میں نے آپ کے سارے ابھی کچھ منٹ باقی، 1 منٹ سے زیادہ بات ابھی سن لو. ابھی ثابت ہو گیا، میں نے ان کو اپنی کتاب سے دکھا دیا کہ یہ بھاگ گئے تھے اور مزید ان کے بھاگنے کی کہانیاں موجود ہیں. ان کو پہلے یہ چاہیے تھا کہ ان کا جہاد ثابت کر دیتا، پھر کہتے ہیں انہوں نے جہاد کیا ہے، ان کی تو اجر بنتی ہے. ابو بکر کا کوئی جہاد دکھاؤ، عمر کا کوئی دکھاؤ. اب یہ بھاگے ہیں، اللہ نے قرآن میں نے بخاری سے ثابت کیا ہے بھاگنے والوں میں تھا. اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، 1 منٹ، اللہ نے قرآن میں بتایا جو جنگ سے بھاگتا ہے وہ جہنمی ہے. تو میں تصدیق کرنا واجب ہوگا کہ یہ لوگ جہنم میں. ابھی مجھے 10 منٹ بھی بولنے نہیں دیا، اس نے مجھے 9 منٹ بولنے دیا. بسم اللہ کرو. دیکھو بھائی یہ ٹائم ہو گیا، صحیح ہے 9 منٹ آپ بات کریں گے. 9 منٹ سے پہلے آپ نے اعتراض کرنا شروع. بھائی صاحب میں نے پیش کیا غزوہ حمراء الاسد کے موقع. غزوہ حمراء الاسد کے موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کے رسول کا حکم کو مانا ہے اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فزادہم ایمانا. تو میں نے کہا زیادت فرع ہے ثبوت کا، تو قبل ثبوت الایمان زیادت محال ہے. یا پھر الذین استجابوا للہ والرسول، یہ مقام ہے غزوہ حمراء الاسد والا. غزوہ حمراء الاسد میں کوئی انسان نے بھاگا نہیں ہے، حضرت عمر بھی نہیں بھاگا، ابو بکر بھی نہیں بھاگا. میں نے حوالہ بھی پیش کیا، ابن کثیر نے ذکر کیا ہے فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر و عمر و عثمان وہ سب گئے تھے
جنگ کے لیے گئے تھے، یہاں پہ جنگ بھی نہیں ہوا، تو جنگ نہیں ہوا تو کوئی مسئلہ نہ رہا۔ آپ نے احد کے بارے میں یہ پیش کیا، ان الذین تولوا منکم ظلموا الشیطان ببعض ما کسبوا، آپ نے پیش کیا۔ میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، قاری کا حوالہ بھی پیش کیا، تو میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے ثُمَّ أَنْتُمُ الْمُؤْمِنِينَ، انہی لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے مومن کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ مومن ہے، آپ ان کو مومن نہیں مانتے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مومن مانو، یہی بات ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات یہ کہ میں نے آپ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ ہما فی الغار، جب یہ دو آئی بھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحب کو کہا لا تحزن، آپ حزن نہ کر، ساتھ ہے، اور میں نے سورہ انفال نمبر 19 پہ ان اللہ مع المؤمنین، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے، تو محمد ماشاء اللہ، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک اور دلیل ہے، سورہ احزاب ایت نمبر 11 پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہنالک ابتلی المؤمنون، تفسیر قمی 537 جلد 3 لے آؤ، ٹھیک ہے، 537 جلد 3 لے آؤ، ٹھیک ہے، یا پھر آپ ان کو رکھاؤ لگی بارہ کا چکاری، ٹھیک ہے جی، آپ دیکھ لو ہنالک ابتلی المؤمنون، اللہ تعالیٰ فرماتے اسی وقت آزمائش کیا گیا تھا مومنوں پر۔ اور ایت نمبر 22 پر اللہ تعالیٰ فرماتے لما رأى المؤمنون الاحزاب، جب مومنوں نے ان جماعت اور احزاب کو دیکھا، وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، تو ان کا ایمان اور تسلیم زیادہ ہو گیا۔ یہ تمہاری شیعوں کا تفسیر ہے، تفسیر قمی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 537 ہے۔ یہاں پہ فرما رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرار ابن خطاب کے مقابلہ میں عمر ابن الخطاب کو بھیجا، تو حضرت عمر اسی غزہ میں شریک تھا۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی شہادت دیکھو، ہونا ابتلی المؤمنون، اسی وقت آزمائش کیا گیا مومنوں پر، اللہ تعالیٰ نے ان کو مومن کہا۔ نمبر 2 لما رأى المؤمنون الاحزاب، یا شریک لوگوں کو اللہ نے مومن کہا، تو عمر کی مومن ہونا ثابت ہوا بحمد اللہ وعونہ، تو اللہ تعالیٰ کی بات کو نہ ماننے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، آپ خود ہی کافر بن گئے۔ اگر آپ ابھی بھی اس کو نہیں مانتے تو 1000 بار مت مانو، لوگ تو مان جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ هنالک ابتلی المؤمنون لما رأى المؤمنون الاحزاب، ان دو الفاظوں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر پر مومن کا اطلاق فرمایا، لما رأى المؤمنون الاحزاب، یا پھر حضرت عمر پر مومن کا اطلاق فرمایا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ جنگ سے بھاگا تھا، کھلا جنگ سے بھاگا تھا، یہ میرے پاس ہے شرح العقائد، ٹھیک ہے نا، یہ شرح العقائد ہے، یہ میرے پاس ہے، یہ شرح العقائد میں یہ علامہ طبطزانی صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ جو جنگ سے بھاگنا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، ٹھیک ہے، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب وہ مخلد فی النار بھی نہیں اور وہ کافر بھی نہیں۔ معتزلہ لوگ وہ کافر مانتا ہے۔ دیکھو لا تخرج العبد المؤمن من الایمان لبقاء التصدیق الذي هو حقیقت الایمان، خلافا للمعتزلہ حیث زعموا ان مرتکب الکبیرہ لیس بمؤمن ولا کافر۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ معتزلہ کا مسلک ہے کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والوں کو وہ کافر سمجھتے ہیں، مسلمان نہیں سمجھتے، یہ معتزلوں کا عقیدہ ہے، اس سے آپ معتزلی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ 3 دلائل میں نے آپ کو پیش کیا، اور دلیل سن لو بھائی، سورہ زمر آیت نمبر 33 پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما یشاءون عند ربهم، ٹھیک ہے نا، جس نے صدق لے آیا اور دوسرے نے تصدیق کی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ زاد المسیر والا آپ دیکھ لے، وہ کہتے ثم فی الصدق الذی جاء به النبی قول النبی جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولان احدهما انه لا الہ الا اللہ، یہ حضرت ابن عباس سے بھی نقل ہے، وبه قال سعید بن جبیر، تو یہ کلمہ کو ماننے والا کافر نہیں ہو سکتا، اور ابو بکر نے کلمہ کا تصدیق کیا تھا، تو نہ ماننے والوں پر اللہ کی لعنت۔ والقول الثانی زاد المسیر نے لکھا ہے انہ القرآن، یا سے اس سے قرآن مراد ہے، قال قتادہ، اور مومن قرآن کو مانتا ہے نہ کافر۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور کافر کا قول ما نزل علی بشر من شیء، ما نزل علی بشر من شیء، مومن کا قول والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، مومن قرآن کو ماننے والا ہے۔ یا پھر یہ زاد المسیر والا نے اپنا حوالہ بھی نہیں پیش کیا، یہ قتادہ کا قول ہے، اور قتادہ یہ یہاں پہ یہ فرما رہے والذی جاء بالصدق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لے آیا اور ابو بکر صدیق نے ان کو مانا، ان کا تصدیق کیا، اور مومن کی شان یؤمنون بما انزل الیک، اور کافر کا شان ما نزل علی بشر من شیء۔ یہ بھی دلیل ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مسلمان ہونے کے لیے۔ اور یہاں پہ بھی
انہوں نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به، اور سورہ حدید ایت نمبر 19 میں ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، ایمان لانے والا صدیق ہوگا. ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، ایسا تصدیق ایمان نکلا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ، ایسا تصدیق ایمان نکلا. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ تعالیٰ کے قول سے کسی کا قول درست نہیں ہو سکتا. آپ تو جھوٹ نکلا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک صدیق مومن ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا. نو یہاں پہ میں نے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ ابو بکر صدیق نے تصدیق کیا، اور تصدیق کس کا کیا؟ یا لا الہ الا اللہ کا، لا الہ الا اللہ کو ماننے والا مسلمان ہے، یا قرآن کا، قرآن کو ماننے والا قرآن نے کہا یہ مسلمان ہے. بھائی صاحب یہ سن لے اور اس پہ غور کرے. ٹائم کتنا ہو گیا؟ ٹائم پورا یا ٹائم ہے میرے پاس؟ 7.5 منٹ ہو گئے ہیں، 1.5 منٹ مزید ہے. ٹھیک ہے جی، میں ایک اور حوالہ آپ کو دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. سورہ آل عمران ایت نمبر 122 میں اللہ تعالیٰ غزوہ احد کے بارے میں فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ وہاں پہ جو ہے وہ صحابہ کرام باغے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، تو صبح کے وقت گھر سے نکلے مومنوں کے لیے مورچے بنا رہے تھے. یہاں پر قرین ہے تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے، مومنین کے لیے آپ جو ہے وہ مورچے بنا رہے تھے. اور احد میں یہ دونوں شریک تھے تو یہ دونوں مومن تھے. دلیل تبوئ المؤمنین، اللہ تعالیٰ کی شہادت پر مومن ہے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کہتے ہیں آپ سستی بھی آیا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا، اللہ ان دونوں کا ولی ہے، اور اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا ولی ہوتا ہے، کافروں کا نہیں، ٹھیک ہے نا. بس اتنا کافی ہے. آپ ابھی جو ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک حوالہ پیش کیا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اس سے آپ نے استدلال پیش کیا تھا ابو بکر صدیق اور عمر کے کافر ہونے کے لیے. میں ان کا جواب دے رہا ہوں، صحیح ہے نا؟ جو مرضی کہہ دو، آپ کا ٹائم ختم ہے. ٹھیک ہے جی. اوکے میرے محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، انہوں نے صرف اتنا کہا ہے کہ بھئی قرآن میں آیات نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس سے وہ ایمان ثابت کرنا چاہتے ہیں. ان کو اس مولوی صاحب کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ قرآن مجید میں سب فریقین کا اجماع ہے کہ منافق محض کے لیے بھی آمنو کا لفظ استعمال ہے قرآن مجید میں. یہ کتاب الایمان ابن تیمیہ الحرانی کا، چھاپ المکتب الاسلامی. ملاحظہ فرمائیے، خوب غور سے سنو مولوی صاحب، کیونکہ آپ کا استدلال اتنا باطل ہے کہ مجھے شرم آتا ہے کہ میں یہ باتیں آپ کے لیے تو وضاحت کروں. یہ بچے کو اب جو انہوں نے میرے پروگرام دیکھا ان کو پتہ چل گیا، اہل علم کو تو یہ پتہ ہونا چاہیے. یہ دیکھو ابن تیمیہ صاحب کیا فرماتے ہیں، فالخطاب یا ایھا الذین آمنوا غیر قولہ. جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ اس طرح نہیں ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم، یہ اس طرح نہیں ہے. ونظائرہ فإن الخطاب بیا ایھا الذین آمنوا يدخل فیہ من اظہر الایمان وإن كان منافقا فی الباطن يدخل فی الظاہر. ظاہری ایمان وہ منافق جو دل میں بالکل کافر ہے، صرف زبان سے اللہ اللہ کرتا ہے، لا الہ الا اللہ شہادتین پڑھتا ہے، اس کے لیے قرآن میں اطلاق ہوا ہے. وهذا متفق علیہ بین اہل السنہ، یہ امر اجماعی ہے. اس طرح نہیں ہے کہ صرف یہ وہابیوں کا عقیدہ ہے، صرف انابلہ کا عقیدہ ہے، سب کا عقیدہ یہی ہے. اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس کے بہت سارے دلائل ہیں. یہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ. اب ایمان ہے تو وہ اسلام میں کیسے داخل ہو جائے؟ یہ تفسیر فخر رازی میں اس کے ذیل میں دارالفکر میں یہ فرماتے ہیں، دارالفکر کا چاپ ہے، ان المراد بالآیہ المنافقون. یا اس قرآن میں جو یہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس سے مراد منافقین ہے. والتقدیر یا ایھا الذین آمنوا بألسنتہم ادخلوا بکلیتکم فی الاسلام ولا تتبعوا خطوات الشیطان. جنہوں نے زبان سے اسلام لایا ان پہ داخل ہو جاؤ. اور شیعوں کے نزدیک بھی یہاں پر متفق علیہ ہے. ہمارے نصوص ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا یا مومن کے خطاب میں قرآن میں منافق بھی شامل ہوتا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ ہر جگہ اس میں یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ہے تو سب کے سب مومن مخلص ہیں. اب انہوں نے کہا ہے کہ جنگ احد میں عفو کا ذکر ہے. جنگ احد ہو چاہے کسی کوئی بھی جنگ ہو، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بات پر عذاب کا وعدہ دیا ہے تو اس کا عفو کا مطلب ہے عدم استعجال العقاب، یعنی دنیائی طور پر ان پہ عذاب نازل نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تھا کہ جن لوگوں نے بیعت کر کے جنگ سے بھاگا ان کو سب کو پھانسی دے دے، سب کو قتل کرے. یہ عفو سے مراد یہ ہے، اس سے مراد نہیں ہے کہ ان کو عذاب نہیں ہوگا. انہوں نے کہا بھائی صاحب کہ جنگ حنین میں یہ بھاگ گئے ہیں، یہ مان گیا بھائی کہ عمر بھاگ گیا، کہتا ہے یہ کفر نہیں ہے، یہ فسق ہے. اور بھائی کم از کم فسق ہونا تو مان گیا نا، خلود فی النار تو مان گیا، خلود فی النار تو مان گئے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ
یہی جنگ احد میں یہ آیت نازل ہے، اپنی کتابوں میں دیکھو، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. کہ جنگ احد میں جو اللہ تعالیٰ واضح طور پہ کہہ رہا ہے، جنگ احد میں جو اللہ نے امتحان لیا ہے اس لیے لیا ہے کہ یمیز الخبیث من الطیب، خبیث کا طیب سے پہچانو، تمیز ہو. طیب کا خبیث سے، جو لوگ بھاگ گئے وہ خبیث ہیں اور جو لوگ نہیں بھاگے وہ طیب ہیں. الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا اس کا. پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ کہتے ہیں یہ کفر نہیں ہے، چل ٹھیک ہے، ہم نہیں کہتے کہ فرار من الزحف یہ کفر ہے. فرار من الزحف موبقات میں سے ہے، خلود فی النار کے سبب ہے، اور یہ خلود فی النار جو ہے یہ کفر کی دلیل ہوتی ہے. الصحیح البخاری چاپ دار احیاء تراث العربی ملاحظہ فرمائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. مانتے ہو نہیں مانتے بھائی، یہ تمہاری مرضی. جب آپ کے تعصب سے لگتا ہے حدیث تو اس کو مانتے بھی نہیں ہے نا. اجتنبوا السبع الموبقات، 7 موبقات ہیں جو سبب خلود فی النار ہیں، ان سے بچا کرو. ان میں سے کیا ہے؟ ان میں سے ایک ہے والتولی یوم الزحف. ایک ان میں سے یہ ہے کہ انسان جنگ سے بھاگ جائے. اول اس میں شرک باللہ ہے، یہ شرک باللہ کے ساتھ ہے. تولی یوم الزحف، جنگ سے فرار کرنا. یہ بیعت کر کے جنگ سے بھاگ گئے تھے بھائی، پھر ان کے لیے جہاد کی آیات پڑھتا ہے. اچھا کہتا ہے غزوہ حمراء الاسد میں یہ لوگ لشکر میں آئے تھے بھائی. اور بھائی تبوک میں بھی عبداللہ ابن ابی ابن سلول آیا تھا. غزوہ تبوک میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول آیا تھا. الذین استجابوا للہ والرسول، وہ اس میں بھی آ جاتا وہ غزوہ. دیکھیں یہ دیکھیں غزوہ احزاب کی، سورہ احزاب کی آیت پڑھتا ہے، اس میں ابو بکر عمر کا ایمان ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دیکھو کہتا ہے اللہ نے ان کو مومن کہا ہے. یہ قرآن مجید ہے، سورہ احزاب ہے. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقين والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. آپ یہ تاثر پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جتنے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ سب مومن ہیں. اللہ نے کہا کہ یہ ان کے بڑا سخت امتحان ہوا ہے. اللہ نے وہ ادھر ہو یہ تو بھی بولا وہاں پہ بڑے بڑے منافق تھے. اور بھائی اگر کچھ مومن تھے، مومنوں کا بڑا سخت امتحان ہوا ہے، اور منافقین بھی وہاں پہ تھے. منافقین اور منافق اور جن کے دلوں میں مرض ہے، انہوں نے کہا کہ یہ پیغمبر کے وعدے ہی جھوٹے ہیں. اگر ابو بکر اور عمر مجھے بتاؤ مومنین میں سے تھے، جب عمرو بن عبد الود نے غزوہ احزاب میں کہا تھا حل من مبارز، ابو بکر کیوں سامنے نہیں آیا؟ کیوں سامنے نہیں آیا؟ جنت بھیج دیتا نا اس کو. عمر کیوں نہیں آیا؟ عمرو بن عبد الود جب احزاب میں غزوہ خندق میں هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ابو بکر اگر مومنین میں سے ہے، منافقین میں سے نہیں ہے، عمر نے کہا تھا کہ آ جاؤ میں تمہیں جنت بھیجتا ہوں. یہ کیوں نہیں گیا تھا اس کے قتال میں؟ کیوں نہیں بولا تھا کہ میں جاتا ہوں اس کے قتال میں؟ عمر نے کیوں نہیں بولا؟ عثمان نے کیوں نہیں بولا؟ کون آئے تھے؟ شاہ مردان جس نے اسلام کو بچایا تھا. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. یہ کچھ نقل کر رہے تھے سورہ زاد المسیر سے. جیسے زاد المسیر ہمارے لیے کوئی حجت ہے بھائی. میں شروع کروں؟ نہیں ابھی میرے پاس ٹائم ہے، 3 منٹ ٹائم ہے میرے پاس بھائی. کیوں شروع کریں گے؟ میرے محترم ناظرین، ان کے متعلق میں بھی عرض کرتا ہوں ان کا. ہم کہتے ہیں ابو بکر اور عمر اسلام سے خارج ہیں، اس لیے اسلام سے خارج ہیں کہ آپ لوگ سب کہتے ہو کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے. اس کی خلافت ہی دلیل عدم اسلام ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار کہتا ہے کہ بدعتی کافر ہے، مشرک باللہ ہے. اگر آپ کو آیات کا پتہ نہیں، میں آپ کو آیات بتا دیتا ہوں. ابو بکر کی خلافت پہ نص نہیں ہے، تم اس کو خلیفہ کہتے ہو. اس نے خود اپنے آپ کو خلیفہ بولا ہے، عمر نے اس کو خلیفہ بولا. یہ کیسے مسلمان ہے جس کی امامت، اگر اللہ نے اس کو امامت نہیں دیا، وہ کیوں اپنے آپ کو امام کہلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو امیر المومنین علیہ السلام کو خلیفہ بنایا. انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ علی ولی کل مؤمن من بعدی من اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی ومن عصاه فقد عصانی. اور بھائی اگر ہارون امت میں موجود ہے، کسی صحابی کا حق ہے امام بننے کا، اللہ نے اس کو امام نہیں بنایا. یہ صحیح سنن نسائی ہے. کس نے تصحیح کیا ہے؟ البانی نے. دیکھو ادھر، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. جس کی خلافت بدعت ہے وہ جنت میں نہیں ہو سکتا، وہ جہنم ہی میں ہوگا. ملاحظہ فرمائیے، قرآن صاحب بدعت کا کفر واضح طور پر سورہ مبارکہ شورا میں ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. کیا ان کے پاس شریک ہیں؟ اللہ نے اگر کسی چیز کو دین کا حصہ نہیں بنایا، کیسے دین کا حصہ بناتے ہیں؟ اللہ نے اگر ابو بکر کو خلافت نہیں دی ہے تو ابو بکر نے کیوں خلیفہ بنا؟ کیوں خلیفہ بنا؟ جو دین میں بدعت داخل کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک کا قائل ہوتا ہے. ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وان الظالمین لهم عذاب علیم. اگر تم کہتے ہو ابو بکر کی خلافت منسوس ہے، تم اجماع کے خلاف ہو. تم عمر ابو بکر کے خلاف بات کر رہے ہو. ابو بکر کی خلافت غیر منسوس ہے، اس کو خلافت اللہ سے. خلافت کس کی؟ امیر المومنین علیہ السلام کا حق ہے. اس کی خلافت ہی ابو بکر عمر کے اسلام سے خروج کا دلیل ہے. بسم اللہ جواب دے دو. میرا ٹائم ختم ہے، تیرے پاس 9 منٹ ہے. بھائی صاحب آپ